بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان میں اگر ہم جائزہ لیں تو بہت سارے مسائل تو ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، میرٹ کا مسئلہ ہے کہ میرٹ پہ لوگ اپوائنٹ نہیں کیے گئے یا نہیں کیے جاتے، اس کے علاوہ غربت بھی ہے، تعلیم کا مسئلہ بھی ہے، علاج معالجے کی سہولتوں کا بھی ہے۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کا تجزیہ آپ کریں تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جا کے پیچھے جڑے گا کرپشن کے ساتھ۔ رشوتستانی، ناجائز پیسہ بنانا، حرام مال اکٹھا کرنا، یہ وہ سوسائٹی کی خرابیاں ہیں، یہ وہ سوسائٹی کا ایک کینسر ہے جس نے اندر سے ہمیں کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ایف بی آر میں کرپشن نہ ہو تو ایف بی آر جو ٹارگٹ اپنے لیے کلیکشن کا مقرر کرتا ہے ٹیکسز کا، وہ اس سے کہیں زیادہ جا سکتا ہے۔ ٹیکس کی پوٹینشل موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو سسٹمز ہیں وہ ایسے ہیں کہ کرپشن کو کھا پی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اداروں کی ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کارگزاری ان کی، تو وہ بھی اتنی ایفیشنسی نہیں آپ کو ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ پہ لوگ نہیں ہیں اور اپنے پیسے کے زور پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر میڈیکل کالج میں یا کہیں ایڈمیشن کرنی ہے تو وہ بھی آپ میرٹ سے ہٹ کے اگر کرنا چاہیں تو اس کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، پیسہ چاہیے۔ سو حرام پیسے نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ ایک شخص عمران خان جو اٹھا تھا، جس نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں کو سزا دینا چاہتا ہوں، کرپشن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی اور اہلیت کچھ ہے نہیں ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک چیز اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی، رول آف لا اور کرپشن کو ختم کرنا۔ اگر یہ دو کام وہ کر لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا مقدر بڑی حد تک بدلنے کے لیے ایک سمت متعین ہو جاتی اور ہم چل نکلتے۔ وہ جنرل باجوہ پہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے ان کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ہونے دی۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ تو انٹریکشن رہا ہے ان کا، اور بعض چیزوں میں مجھے بھی اندازہ ہے کہ کرپشن کے معاملے میں جنرل باجوہ نے کوئی ایسی سیریس بات نہیں کی جس سے اندازہ ہو کہ وہ واقعی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر وہ پریشان ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس کا پھر کیا کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ مقرر کیا آپ نے یہ ایسٹ ریکوری کے لیے آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو لگایا۔ کس پہ اعتماد کیا جائے؟ شہزاد اکبر صاحب نے زمینیں جب یہاں سے ریکور کرنی تھی تو میرے اپنے علاقے میں ایک کیس موجود ہے جہاں پہ انہوں نے ایک شادی ہال، میرج ہال جسے ہم کہتے ہیں، بینکویٹ ہالز، وہ بنے ہوئے ہیں اور وہ زمین سرکاری ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب عملے نے آ کے اس کو گرانا شروع کیا تو اس وقت شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ٹیلی فون آ گیا۔ وہ لین دین کہیں، مجھے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ سچائی اس میں کیا ہے، لیکن بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ لین دین تو دبئی میں ہوا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو عمران خان کا اپنا بہت بڑا یہ ہے کہ اس کی اپنی صفوں میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کرپشن سے ہٹنا نہیں چاہتے، کرپشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عمران خان کی پاپولیرٹی استعمال کر کے سامنے تو آ سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ اس خلوص سے کام نہیں کرنا چاہتے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اتنے مخلص لوگ نہیں، وہ پیسے بنانے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ ایسٹ ریکوری کے لیے جس شخص کو بھی لگایا گیا تھا، اس کی ذمہ داری بھی تھی اور اس کے اوپر ایک مقدس فریضہ بھی تھا کہ وہ ریاست کے ایسٹ جہاں جہاں ہیں وہ ریکور کر کے دے تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنا لوٹا ہوا مال واپس لے سکے، لیکن اس شخص نے یہ نہیں کیا۔ اب جب یہ رجیم چینج ہوئی، حکومت بنی، تو اس حکومت کا تو مقصد ہی یہی تھا، کیونکہ کرپشن تو انہوں نے بے پناہ کی ہوئی تھی، سب کے کیسز تھے۔ سب سے پہلا کام ان کا یہی تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز انہوں نے ختم کرنے ہیں، اور اس کے لیے
قانونی رستہ ڈھونڈنا وہ ان کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے. جب قانونی آپ نے بدل دیا, آپ نے کہا جی 50 کروڑ روپے تک اگر کوئی کھا گیا تو ہم نہیں پوچھیں گے, نیب نہیں پوچھ سکتا, تو وہ 50 کرتا کئی بلین کھا جائے, 50 اس کا کھا گیا, 50 کسی اور پروجیکٹ سے کھا گیا, تو آپ نے قانون بنا دیا, اب نیب پوچھے گی نہیں, عدالتیں نہیں پوچھیں گی. لیکن یہ جو قانون بنا تھا, اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں دیکھیں تو یہ آئین کی روح کے بھی منافی ہے, اور کیا پاکستان کے عوام کے حق میں ہے؟ قطعاً نہیں, کیونکہ پاکستان کے عوام کا تو لٹ گیا مال, اور یہ قانون لوٹنے والے کو تحفظ دے رہا ہے. سو اگر مفاد عامہ میں یہ نہیں ہے تو اس قانون کو اگر عدالت میں کوئی چیلنج کرتا ہے, اور جب کیا گیا بھی پی ٹی آئی کی طرف سے, تو میں سوچتا تھا کہ یہ 5-6 دن کی ہیئرنگ کے بعد قانون اڑا دیا جائے گا, کیونکہ اس میں تو بالکل واضح ہے. اس سے زیادہ بڑی بے ایمانی اور کیا ہو سکتی ہے قوم کے ساتھ, اتنا بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹیں, اور پھر چونکہ آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں خود ہی اپنی مرضی کا اپنے لیے قانون بنا لیں. بڑی سیدھی سی بات آپ سوچیے کہ اس نیب کے قانون سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کو. فائدہ تو انہی کو پہنچا جنہوں نے پیسہ کھایا ہوا تھا, چند لوگ, 100 150 200 لوگ. 22 کروڑ تو وہ ہیں جو لوٹے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ملا. ان کی تو زندگی میں کچھ بہتری آتی اگر عمران خان جو یہ کہہ رہا ہے 1100 ارب روپیہ ان کو معاف ہو گیا, کھا گئے, وہ 1100 ارب اگر آ جاتا تو کسی نہ کسی کوئی ہاسپٹل بن جاتے, کچھ اور چیز ایسی جس کا عوام کو فائدہ پہنچتا. لیکن یہ نہیں ہوا. اب یہاں پہ جس دن سے یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, بار بار پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ آپ جا کے اس کیس کو, آپ بجائے عدالت میں آنے کے آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں واپس جاتے, وہاں جا کے کیس لڑیں اپنا, یعنی وہاں جا کے اس بل کے اوپر بحث کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ناجائز تھی. ایک سازش کے تحت بنی ہوئی پارلیمنٹ کو اخلاقی اور ایمانی طور پہ تسلیم کرنا ہی ایک غلط عمل تھا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن عدالت مجبور کر رہی ہے کہ نہیں, اس غلطی کو تم تسلیم کر لو کہ ٹھیک ہے. سو اس کو پارلیمنٹ کی طرف دھکیلا جا رہا. یہاں تک کہ عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو ہم آپ کا کیس کیوں سنیں. آپ امیجن کریں. میں پہلے دن سے دیکھ رہا تھا کہ اس کیس کے اوپر بڑی لمبی لمبی تاریخیں پڑ رہی ہیں, جس سے مجھے یہ شبہ ہوتا تھا کہ اگر اس کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے کسی سٹیج پہ, تو یہ جو وقت گزر رہا ہے, حالانکہ یہ وقت جو ہے یہ بڑا قیمتی وقت تھا, کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں بڑی جلدی جلدی یہ کرپٹ سیاستدان اپنے کیسز کو ختم کروا رہے تھے. چنانچہ ارجنسی تھی اس میں, ایک خیال تھا کہ شاید اس کو روکنے کی کوشش کی جائے تاکہ جلدی سے اس کا فیصلہ ہو جائے. لیکن بدقسمتی کہ وہ نہیں ہوا. اب احتساب کے لیے ہمیشہ ایک مؤثر قانون چاہیے. وہ سخت قانون ہو جس میں کہ کوئی لوپ ہولز نہ ہو, جس میں رعایت نہ ہو, جس میں یہ نہیں کہ آپ نے اگر تھوڑے پیسے کھائے تو وہ, ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ چوری جو ہے وہ 1 روپے کی چوری بھی ایک چوری ہے اور 1 کروڑ روپے کی بھی چوری ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو حد ہماری دین نے بتائی ہے جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, اس کے لیے ایک معیار مقرر ہے, اس کے لیے ایک مقدار مقرر ہے کہ وہ اتنا ہو تو اس کے لیے ہوگا. لیکن بصورت اگر ایک شخص میرا 1 روپیہ چراتا ہے تو میرے لیے تو وہ مجرم ہے, اور اسی طرح اگر وہ پاکستان کا 1 روپیہ چرا لیتا ہے تو پاکستان کے عوام کا مجرم ہے. اس لحاظ سے اس کو سزا اس مناسبت سے کچھ نہ کچھ تو ملنی چاہیے, لیکن نہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ, مطلب ہر دفعہ یہی پش کیا جاتا ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں یہ آپ کو جا کے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہاں ٹھیک نہیں ہے, عدالت میں ہم اس کو کیسے دیکھیں, یہ فلاں شک کے تحت, آئین کی فلاں شک کے تحت اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. چنانچہ اب کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور ترمیمی بل لے آئیں.
اب آپ ذرا سوچئے، اگر پارلیمنٹ میں ترمیمی بل آپ لے کے جائیں اور آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو کیا ترمیمی بل پاس ہوگا؟ یہاں تو دیکھنا یہ تھا کہ یہ قانون مفاد عامہ میں ہے یا نہیں۔ بہر صورت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے پڑا ہے، جہاں پہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، یہ اس کا سب سے بڑا نعرہ تھا، اور یہی اس کے مینیفیسٹو کی پہلی چیز تھی کہ میں نے کرپٹ لوگوں سے پیسہ وصول کرنا ہے، کرپشن ختم کرنی ہے۔ اب کل وہ حکومت میں آ جائے تو کیا ان حالات میں، ایسے ماحول میں، وہ کرپشن کو ختم کر سکے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید آئندہ بھی ممکن نہ ہو سکے، جب تک کہ اس کے لیے بڑے کوئی انقلابی اقدامات نہ اٹھائے گئے، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ایک کیس اور عمران خان کا چل رہا ہے، جس میں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس نے اپیل کی ہوئی ہے کہ اسے الیکشن کمیشن نے چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے یہ کاروائی شروع کر دی ہے، اور وہ توشہ خانہ کا کیس نااہل کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا۔ اب اس میں جیسے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، الیکشن تو وہ ٹھیک نہیں کرا سکتے، آپ نے دیکھا جو کراچی میں حشر کیا، لیکن عمران خان کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں ان کو کرنا۔ بارصورت یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اور یہاں پہ ابھی انہوں نے فل بینچ کا کہا کہ فل بینچ بنا کر اس کیس کو سنا جائے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیس بھی کسی طرف، کسی بہتری کی طرف جاتا ہے، یا اس کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جو نیب کے قانون میں امینڈمنٹس کا ہو رہا ہے۔ اگر تو اس کا بھی یہی کچھ ہوا تو پھر نااہلی بھی میرا خیال ہے دور نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔